صلی علی محمد آل محمد۔ دوسرا جسم وہ ہوتا ہے کہ جو ایک جسم صحت مند ہے اور ایک جسم بیمار ہے۔ بیمار تندرست، جو بیمار جسم ہوتا ہے اور جو تندرست جسم ہوتا ہے ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جو تندرست جسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ بیمار جسم کے اندر نہیں ہوتی۔ مثلا فرض کریں آپ کو کہیں بھی کسی جاب وغیرہ پہ جانا ہے اور اس دن آپ کو 102 بخار ہے تو آپ کی پروڈکٹیوٹی وہی رہے گی؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہوگی۔ جسم اگر تندرست ہوتا ہے تو کئی کلومیٹر چل سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، بہت سارے کام کر سکتا ہے، لیکن اگر بیمار ہو تو گھسیٹ گھسیٹ کے کچھ کر لے گا لیکن وہ پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی اس کے اندر جو تندرست کے اندر ہوتی ہے۔ جو روح بیمار ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ فرمایا روح بیمار وہ ہوتی ہے جو شک میں مبتلا ہے، اور صحت مند روح کون سی ہوتی ہے؟ جو یقین پہ فائز ہے، یقین پہ فائز ہے۔ اگر روح یقین پر ہے اس کی پروڈکٹیوٹی کچھ اور ہے، اس کا عمل دخل کچھ اور ہے، یہ کہیں سے کہیں ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر روح شک میں مبتلا ہے تو یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی صحت مند آتا تھا ہر روز، آج بیمار آیا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آپ دیکھتے ہی کہہ دیں گے آج وہ بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ کولیگ ہیں، اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہی کہہ دیں گے آج وہ بات نہیں ہے۔ کیوں؟ آج یہ تندرست نہیں ہے۔ وہ حشاش بشاش ہونا، وہ صحت مند انسان کی طرح ایکٹیویٹی کرنا، یہ اس کے اندر نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن میں سمجھ سکتا ہوں۔ جو بیمار روح ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ جو یقین پہ نہیں ہے، شک پہ ہے۔ جو شکی روح ہوتی ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کبھی کرتا ہے کبھی نہیں۔ آج کھڑا ہوگا یہ کام کر لے گا، کل دل نہیں چاہا تو نہیں کرے گا۔ آج صبح کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہاں پڑھ لی ہے۔ کل پڑھو گے؟ وقت ملا تو پڑھ لوں گا۔ اس کا مطلب ہے شکی روح ہے، اس کو شک لگا ہوا ہے، یقین پہ نہیں ہے۔ اچھا یہ مانتا ہے کہ میں شک پر ہوں؟ نہیں، موسٹ پروبیبلی نہیں مانے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی شک پر ہے، اس میں بھی شک پر ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں۔ نہیں مانتا۔ پھر یہ شک کی روح بڑی عجیب روح ہوتی ہے، بہت انسٹیبل ہوتی ہے، بہت انسٹیبل۔ یعنی آج آئے گا تو آپ کو لگے گا عارف باللہ ہے، کل آئے گا آپ کہیں گے مجرم باللہ ہے۔ کس قسم کا انسان ہے؟ شک کی روح کی یہ مصیبت ہوتی ہے، آج کچھ ہے کل کچھ اور۔ اب کیا کرے انسان؟ ہمیں اہل بیت نے اس کا ایک نسخہ دیا، کہا واجب تو سب نے کرنا ہی کرنا ہے نا، واجب سب نے کرنا ہے۔ فرمایا واجبات کے علاوہ اتنا کرو جتنا تمہیں مزہ آ رہا ہے، کم کرو مستقل کرو، کم کرو لیکن مستقل کرو۔ آج تم نے نماز شب 2 گھنٹے کی پڑھ لی اور کل فجر کی بھی نہیں پڑھی، کیا فائدہ ہوا؟ کم کرو مستقل کرو۔ کیوں؟ شک کے ساتھ مت کرو، یقین کے ساتھ کرو۔ اتنا کرو جتنا سنبھال سکتے ہو اور یقین کے ساتھ کرو اسے۔ یعنی پہلے اچھی طرح سوچ لو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ فوجی ہیں۔ اب فوجی دماغ تو آپ کو بتائیے، بڑا عجیب دماغ ہوتا ہے۔ اچھا پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، جب پھر ایک دفعہ کبھی ملے تو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ اب جو نماز پڑھنا شروع ہوئے تو وہ ایسی سختی کے ساتھ شروع ہوئے کہ آدمی دیکھ کے کہ بھائی الحافظ علامان، کوئی نماز پڑھے تو ایسی پڑھے، بہت سختی کے ساتھ۔ تو ایک دن مجھ سے کہنے گے کہ وہ بات ہوئی نماز شب کے اوپر، کہنے گے مولانا بس میں انتظار کر رہا ہوں کبھی میرا دماغ کہے کہ پڑھنی ہے پھر میں پڑھوں گا۔ یہ ہے انسان کے ساتھ کہ اس کی روح شکی روح کیا کرے گی؟ آج کرے گی بہت سارے کر دے گی، کل سب کا معاملہ ختم۔ لیکن جو یقین پہ ہوگا وہ کہے گا میں کم کروں گا لیکن ڈھنگ سے کروں گا۔ یہ جو میں جتنا بھی آپ کے سامنے کہتا جا رہا ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ تاکہ میں اور آپ اپنے بارے میں سوچتے چلے جائیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے نا تو پھر یہ علمی عیاشی ہو جائے گی۔ علمی عیاشی کیا ہوتی ہے؟ علم سنتا ہے، علم کی تعریف کرتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ اس کو ہم کہتے ہیں علمی عیاشی۔ آپ علمی عیاشی نہیں کیجیے گا یہاں پہ، نہ مجھے کرنی چاہیے۔
ہمیں فوراً اہل بیت کے کسی بھی سنہری کلام کو سن کر یہ سوچنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں. انہوں نے ہمارے لیے کہا ہے، کتابوں کے لیے نہیں کہا ہے، ہم سے خطاب کیا گیا ہے. تو فوراً یہ دیکھیں میری روح کن معاملات میں شکی ہے، میری روح کن معاملات میں یقین پر ہے، اور جن معاملات میں یقین پر ہے الحمدللہ رب العالمین، جن معاملات میں ابھی بھی شک پر ہے اس کو میں بہتر کیسے کر سکتا ہوں. اس کو بہتر کرنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کم کرے لیکن مستقل کرے. پہلے سوچ لیں. مثال کے طور پر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بھائی میں میوزک چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوڑ نہیں پاتا ہوں، کبھی چھوڑتا ہوں پھر دوبارہ مبتلا ہو جاتا ہوں، تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو میں اس سے کہوں گا پہلے اچھی طرح اس بات کے اوپر غور کر لو کہ میوزک خدا کو پسند ہے یا ناپسند ہے. اچھی طرح غور کر لو تاکہ شیطان کے لیے تمہارے پاس تمہیں واپس لانے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے پھر، ورنہ تم آج چھوڑو گے کل پھر مبتلا ہو جاؤ گے. اس میں نے ایسی میوزک کی مثال دی، ورنہ ایسی 10,000 بیماریاں ہو سکتی ہیں انسان کے اندر. تو فرمایا ایک بدن وہ ہے جو تندرست ہے اور ایک بدن وہ ہے کہ جو بیمار ہے، اور ایک روح وہ ہے جو تندرست ہے اور وہ روح ہے کہ جو یقین پر ہے. جو بھی کرے اپنے یقین کے ساتھ کرے. اور ایک وہ روح ہے کہ جو بیمار ہے، اور بیمار روح کی نشانی کیا ہے؟ وہ شکی روح ہے. اور شکی روح کی نشانی میں نے عرض کیا اسٹیبلٹی نہیں ہے اس کے اندر، اس کے اعمال کے اندر کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے. آخری سٹیج عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو اب آخری سٹیج میں امام نے فرمایا ایک وہ روح ہے کہ جو جاگتی بھی روح ہے، انسان ہے، بدن ہے جو جاگتا ہوا بدن ہے، اور ایک وہ بدن ہے جو سوتا ہوا بدن ہے. ٹھیک ہے، جاگتا ہوا بدن ہے اور سوتا ہوا بدن. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اس میں پرابلم ہونا شروع ہو رہی ہے. وہ روح جو جاگتی بھی روح ہے اور وہ روح جو سوتی بھی روح ہے. اچھا جو سوتا ہوا انسان ہوتا ہے یہ کیسا انسان ہوتا ہے؟ 1 گھنٹہ تقریباً ہو چکا ہے اور میں احساس کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کو کہیں آگے کہیں جانا ہوگا شاید، یا کوئی مختلف قسم کے ایشوز ہوتے ہیں. کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بہت جلدی سے ختم کریں تاکہ آپ کی مزید زحمت کا سبب نہ بنے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ جو سوتا ہوا انسان ہوتا ہے، میں کبھی کبھی مثال میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں، اس میں بہت خوبصورت مولا کا ایک قول ہے. وہ اس سوتے ہوئے کو اگر کوئی سمجھے تو وہ قول بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے، وہ بھی میں عرض کر دوں گا ابھی. مثلا سوتا ہوا انسان جو بہت گہری نیند سوتا ہے، یوں سوچیں جیسے باہر سے کوئی حس اس کے اوپر اثر نہ کرے، باہر سے کوئی آواز نہیں آ رہی، باڈی کا ٹیمپریچر چینج نہیں ہو رہا، تو سوتا ہوا سوتا رہے گا. ظاہر ہے اصولاً یہی ہونا چاہیے، سوتا ہوا انسان سوتا رہے گا. ٹھیک ہے، اصلا مثلا سوچیں کہ وہ سو رہا تھا ایک آدمی ایک بستر کے اوپر، ہم نے کیا کیا، خاموشی سے ساری دیواریں ہٹا دی اور اس کے چاروں طرف روڈ کھڑی کر دی، اور روڈ پہ گاڑیاں چل رہی ہوں صرف اس احتیاط کے ساتھ کہ اس کو آواز نہ آئے. تو اسے پتا چلے گا نہیں. سوتے ہوئے آدمی کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ یہ اپنے ماحول سے غافل ہوتا ہے. سوتی ہوئی روح کون سی ہوتی ہے؟ غافل روح. اطراف میں لوگ مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، بھوکے سیراب ہیں، اسے کچھ پرواہ نہیں ہے. غافل روح ہے. من اصبح ولم يهتم بامور المسلم فليس بمسلم. جو شب و روز گزارتا رہے اور مسلمانوں کے امور پہ توجہ نہ دے وہ مسلمان نہیں ہے. اس کی روح غافل ہے. اس کو نہیں معلوم کتنے لوگ مرے، اس کو نہیں معلوم کتنے یتیم ہوئے، اس کو نہیں معلوم انسانوں کے اوپر کیا بیتی. یہ کہاں ہے؟ یہ اپنی زندگی میں مشغول ہے. یہ خود جانوروں کی طرح کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مزے لے رہا ہے، سو رہا ہے، جاگتا ہے، معاملہ ختم. یہ سوتا ہوا انسان ہے اور یہ سوتی ہوئی روح ہے. اچھا کیا مثال کے طور پر اس کا عقیدہ غلط ہے؟ نہیں، عقیدہ صحیح ہے. کیا یقین پہ نہیں ہے؟ یقین پہ بھی ہے، لیکن مصیبت کیا ہے اس کے ساتھ؟ مشغول ہے. دنیا نے اس کو گھیر لیا ہے. یہ دنیا میں اور دنیا کے اطراف میں، جس کو ہم دنیا و ما فیہا کہتے ہیں، اتنا غرق ہو گیا ہے کہ عقیدہ صحیح ہے اس کا،
اس کو معلوم بھی سب کچھ ہے، پھر بھی کچھ نہیں کر رہا. یہ کون سی روح ہے؟ یہ مردہ نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، سوتی بھی روح ہے. اس سوتی بھی روح کا کیا علاج ہے؟ اسے کوئی جگا دے، اسے کوئی یاد دلائے کہ تم کہاں کھڑے ہو. سوتے ہوئے انسان کو کوئی جگائے تو وہ بالکل صحیح ہے، ریاکشن بھی دے گا. غافل انسان کیا کرتا ہے؟ صبح سے شام تک اپنی جاب، اپنی زندگی، اپنی بیوی بچے، معاملہ ختم. اس کو کوئی جگائے کہ دنیا صرف یہ نہیں ہے، دنیا بہت وسیع ہے. اللہ نے تم کو جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے خلق نہیں کیا ہے. اللہ نے تم کو سید الشہداء کا چاہنے والا بنایا ہے، تم کو کوئی ذمہ داری دے کے بھیجا ہے. آپ کو اور ہمیں مسلسل اپنا جائزہ لینا ہوگا. ہماری روح کون سی روح ہے؟ کس جگہ پر ہماری روح نعوذ باللہ تعالی مردگی کی طرف ہے؟ کس جگہ پر ہماری روح بیماری کی طرف ہے؟ کس جگہ پہ ہماری روح نیند اور خواب اور سونے کی طرف ہے؟ کہاں پر کھڑے ہیں ہم لوگ؟ عزیزان محترم، یہ وہ مقصد ہے جو دین کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی میں رکھنا ہے. دین صرف لفظ کا اقرار نہیں ہے. یعنی میں مطمئن ہو رہا ہوں اگر کوئی ابو جہل ابو لہب سے کہتا نا کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا، صرف کہنا ہے لا الہ الا اللہ، مان لیتے. یعنی اگر کوئی ان سے کہتا نا کہ تم بت پرستی بھی چلاتے رہو، تم قبیلوں کے سردار بھی بنے رہو، جو لوٹ مار کرتے ہو کرتے رہو، جو ظلم کرتے ہو کرتے رہو، صرف ایک لا الہ الا اللہ نبی کا نام لینا ہے، تو کہہ دیتے. وہ بھی ان کو کیا جا رہا تھا؟ وہ پہلے ہی دین کو استعمال کر رہے تھے نا، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے بت پرستی کے ذریعے سے. اگر ان کو کہتا ہے اسلام کے نام پہ بھی تم بیوقوف بنا سکتے ہو، وہ یہ بھی کر لیتے جو بنی امیہ نے کر لیا. بنی امیہ نے اور کیا کیا؟ انہوں نے اسلام کا نام لیا، لا الہ الا اللہ کا، نبی کا نام بھی لیا، سب کچھ کیا، اسی کو استعمال کر کے لوگوں کی زندگیوں کے اوپر وہی ابو جہل ابو لہب کا خواب انہوں نے اسلام کے نام پہ دیکھا، وہی کام کر ڈالا. اب ہمیں سوچنا پڑے گا اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. کل میں انشاءاللہ اس کے اوپر عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمیں اگر اپنی زندگی کو لے کے آگے بڑھنا ہے اور ہمارے سامنے ذمہ داری ہے عزیزان محترم. میں بعض اوقات یہ سوچا کرتا ہوں، اللہ توفیق دے ہم سب کو، کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کسی طریقے سے. میں بھی صرف سوچ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا مجھے اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، لیکن بہرحال سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ یہ کہ اگر میرے والد میری نظروں سے چھپے ہوئے ہوتے تو کیا میں راتوں کو آرام سے سو لیتا؟ تو اب کیوں نہیں تڑپتا کہ میرے امام غائب ہیں؟ اگر میرا بھائی کہیں دور ہوتا، مجھے پتا ہوتا کہ میں اس سے مل سکتا ہوں اور میں نہیں مل پا رہا ہوں، میرے دل میں کسک ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ابھی کیوں نہیں ہے؟ ہمیں تو کچھ اور ہو جانا چاہیے تھا اس معنی میں اگر ہم دیکھیں. یعنی اگر یہ چیز ہمیں واقعا سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، ہماری زندگیوں کا ون اینڈ اونلی آبجیکٹو بھی ہونا چاہیے تھا، مجھے امام کو پردہ غیب سے بالکل ظہور کی طرف لے کے جانا ہے. میری زندگی کا ہدف یہ ہونا چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پوری دنیا کی تمام مشکلات کا حل اگر کوئی واقعی سمجھے اسی میں ہے کہ امام پردہ غیب سے تشریف لائیں. اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے اس دنیا کے پاس. اور یہ وہ وقت آئے گا جب یہ پوری دنیا اس بات کا اقرار کرے گی کہ حل صرف نبی کی آل کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے.